انہوں نے سنت الجلوس فی التشہد کے بعد فرمایا وکانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہۃ، ام درداء نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں اور وہ عالمہ تھیں۔ ام درداء کا یہ اثر امام بخاری نے اپنی تاریخ صغیر میں روایت کیا ہے۔ ام درداء دو ہیں، ایک کبریٰ جن کا نام خیرہ ہے وہ صحابیہ، دوسری ام درداء صغریٰ ہے، ان کا نام خجیمہ ہے، وہ تابعیہ۔ علامہ عینی نے تو اول کو راجح قرار دیا، لیکن حافظ ابن حجر نے ثانی کو راجح قرار دیا ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ ان سے یہ اثر مقبول نقل کرتے ہیں اور مقبول اپنا مشاہدہ نقل کرتے ہیں، اور مقبول نے ام درداء صغریٰ ہی کو پایا ہے، ام درداء کبریٰ کو پایا ہی نہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کی دلیل نہایت مضبوط ہے، اس لیے ان کا ہی قول معتمد ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته أنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلاي لا تحملان۔ عبداللہ ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ابن عمر نماز تربع کرتے تھے، چار دانوں بیٹھتے تھے۔ کہتے ہیں میں عمر تھا، میں نے بھی ایک دن کر لیا تو مجھے منع کیا اور فرمایا نماز کی سنت یہ ہے دائیں پاؤں کھڑا کر لو، بائیں کو موڑ کر اس پر بیٹھو۔ میں نے کہا آپ بھی تو کرتے ہیں، فرمایا میرے پاؤں مجھ کو اٹھا نہیں پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ان کے پاؤں مڑ گئے تھے۔ خطابی کہتے ہیں یہودیوں نے ان کو جادو کر دیا تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ خیبر میں گئے، ایک مکان کی چھت پر سو رہے تھے، یہودیوں نے ان کو اوپر سے ڈھکیل دیا تھا، جس سے ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ آئندہ روایت میں آئے گا فَفُضِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ۔ فضع کہتے ہیں زوال المفاصل عن اماکنہا کو۔ چلو اس حدیث میں ابن عمر سے جلسے کی جو تفسیر، جلوس کی جو کیفیت نقل کی گئی ہے وہ افتراش کی، لیکن ابن عمر ہی سے ایک دوسری روایت میں تورک منقول ہے، رواہ مالک۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے یہ ہے کہ روایت اولا تشہد اول پر محمول ہے، اور مالک نے جو دوسری روایت نقل کی تورک کی وہ تشہد اخیر پر محمول ہے۔ میں کہتا ہوں اسی طرح امام نسائی نے بھی ان کی پہلی روایت کو تشہد اول پر محمول فرمایا، اسی لیے اس کو تشہد اول کے تراجم کے ضمن میں ذکر فرمایا۔ چلو وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء قال وحدثني الليث عن يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن قال وحدثني الليث قال يحيى بن بكير استاد البخاری کی طرف حائل ہے۔ چلیے ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت سے۔ عبد الحمید بن جعفر کے طریق میں ابو داؤد وغیرہ میں تصریح ہے کہ یہ 10 صحابہ تھے، ان میں سے سالم بن سعد، محمد بن مسلمہ، ابو قتادہ، ابو ہریرہ، ابو سعید کے اسماء حدیث میں وارد ہوئے۔
چلیے. فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي إن أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه یہاں اس حدیث میں جو صورت ذکر کی گئی ہے وہ صفت قولی کی صورت ہے، یعنی ابو حمید الساعدی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو تفصیل بیان کی وہ اپنے قول سے بیان کی، اور سنن اربع میں وارد ہے کہ جب ابو حمید الساعدی نے کہا انا كنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے کہا ما كنت باکثرنا له تبعۃ ولا اقدمنا له صحبۃ، تو انہوں نے کہا بلا، ہاں ایسے ہی. تو انہوں نے کہا فارنا، تم ہمیں دکھاؤ. روایت میں فقام، اس سے معلوم ہوا کہ ابو حمید الساعدی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حکایت فعلی کی. اب یا تو یہ کہا جائے کہ یہ قصہ دو بار پیش آیا، انہوں نے ایک مرتبہ قولی حکایت کی، دوسری مرتبہ فعلی. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ بہت ہی بعید ہے کہ ہر مرتبہ 10 صحابہ جمع ہوں اور ہر مرتبہ ابو حمید الساعدی یہ کہیں انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری کی رائے یہ کہ حکایت قولی والی روایت بالمعنی ہے اور اصل حکایت فعلی والی حدیث ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی حکایت اپنے فعل سے کی، اور جب راوی نے آگے بیان شروع کیا تو اس کو قول کے سانچے میں ڈھال دیا. تو گویا حکایت قولی والی روایت بالمعنی کے باب میں داخل ہو گئی. چلیے. رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا رفع أمكن يديه من ركبتيه. حذو منكبيه سے معلوم ہوا کان، اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھ مونڈھوں تک اٹھائے جائیں گے. چلیے. وإذا رفع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا حصر ظهره اپنی کمر کو جھکا دیا. چلیے. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. كل فقار بفتح الفاء، فقارہ کی جمع عظام الظہر، پیٹھ کے مہرے. بعض کہتے ہیں یہ 17 ہیں اور بعض کہتے ہیں 25 ہیں. چلیے. وإذا سجد وضع يديه غير مفترس ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء. وقال أبو صالح عن الليث كل فقار. ابو صالح کی روایت طبرانی ابن عبد البر نے تخریج کی ہے. عن الليث كل فقار، حاصل اس کا یہ ہے کہ لیث سے ابن بکیر جب یہ روایت نقل کرتے ہیں تو کلو فقار کہتے ہیں، اور ابو صالح کلو فقار کہتے ہیں. اس پر اشکال یہ کہ دونوں میں تو کوئی فرق ہے نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ پہلی جگہ آیا ہے تو وہاں پر بعض نسخوں میں کل فقاری ہی اضافت کے ساتھ واقع ہوا ہے. تو حاصل یہ نکلا کہ یحییٰ بن بکیر بالاضافت نقل کرتے ہیں اور ابو صالح بلا اضافت نقل کرتے ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کل قفار نقل کیا بتقدیم القاف. یہ لفظ ہے تو اختلاف کو بیان کرنے والا، جس کا حاصل یہ ہے ابن بکیر کی روایت میں بتقدیم فقار بتقدیم الفاء علی القاف ہے، اور ابو صالح کی روایت میں اس کا عکس ہے. لیکن ابو صالح کی روایت بالکل بے معنی ہو جاتی ہے
کیونکہ قفار کا مفرد قفر ہے اور قفر کہتے ہیں چٹیل میدان کو، تو ہو سکتا ہے وہ صالح نے تحریف کر دی۔ چلیے وقال ابن المبارك عن يحيى بن ايوب قال حدثني يزيد بن ابي حبيب ان محمد بن عمرو بن حلحلة حدثه كل فقار یہ جو روایت ہے اس میں روایت کا اختلاف ہے، کشمہنی کے نسخے میں تو فقارہ بالاضافت ہے اور ایک نسخے میں فقارۃ تائے وحدت کے ساتھ۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من لم ير التشهد الاول واجبا لان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع۔ فرماتے ہیں اگر کوئی تشہد اول کو واجب نہ کہے تو اس کی دلیل موجود ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی اور 2 رکعت پر قیام کر دیا اور تشہد کے پورا کرنے کے لیے رجوع نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا تشہد واجب، اگر واجب ہوتا تو آپ اس کے لیے لوٹتے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشہد سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ اس کے بیان کی ضرورت اس لیے ہے کہ امام بخاری نے تشہد کے لیے 3 تراجم منعقد کیے، ایک ہی اور 2 تراجم آگے آ رہے ہیں۔ عام طور سے شراح کرام تو اس سے عام مراد لیتے ہیں، حالانکہ لفظ تشہد 2 معنوں میں بولا جاتا ہے، ایک قعود للتشہد اور دوسرے دعائے تشہد۔ اس لیے مجھ کو اقرب یہ لگتا ہے کہ امام بخاری نے یہاں تو جلوس للتشہد کو مراد لیا اور دعائے تشہد کے لیے آئندہ آنے والے 2 تراجم منعقد کیے ہیں۔ بہرحال قعود تشہد اور تشہد کے حکم میں تھوڑا سا اختلاف۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تشہد اور قعود تشہد دونوں سنت ہیں، البتہ ان کے اصحاب نے تصریح کی ہے کہ صرف اتنا قعود جس میں آدمی سلام پھیرے فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں قعود للتشہد الاول بقدر التشہد واجب اور للتشہد الثانی بقدر التشہد فرض ہے، اور نفس تشہد یعنی دعائے تشہد یہ حنفیہ کے یہاں واجب، اور امام شافعی فرماتے ہیں تشہد اول سنت ابعاض ہے، اس کے ترک پر سجدے سہو آئے گا اور ثانی رکن۔ امام احمد فرماتے ہیں اول واجب ہے اور ثانی رکن۔ حنفیہ کے یہاں تو قعود تشہد اور دعائے تشہد کے حکم میں فرق ہے، لیکن جمہور علماء کے یہاں دونوں کا حکم ایک ہے۔ امام بخاری نے اگر واقعتاً یہاں پر تشہد سے قعود تشہد مراد لیا ہے تو انہوں نے منطوق ترجمہ سے تو یہ واضح کیا ہے کہ تشہد اول یعنی قعود للتشہد الاول واجب نہیں ہے، یعنی فرض نہیں، اور مفہوم ترجمہ سے یہ واضح کیا ہے کہ قعود للتشہد الثانی
واجب ہے یعنی فرض ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث ان عبد الله بن بحينة قال وهو من ان عبد الله بن بحينة قال وهو من ازي شنوة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاولين لم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة منتظر الناس لم يجلس معه. ابن رشید فرماتے ہیں احادیث میں جب نماز کے سلسلے میں لفظ جلوس بولا جاتا ہے تو اس سے جلوس تشہد مراد ہوتا ہے. اسی سے مناسبت ظاہر ہوتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس تشہد نہیں کیا. چلیے. فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة منتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. علامہ ناصر الدین ابن منیر کہتے ہیں اگر تشہد اول واجب ہوتا تو صحابہ پیچھے سے تسلیم پڑھتے اور حضور کی موافقت میں جلدی نہ کرتے. اس سے معلوم ہوا کہ تشہد اول واجب نہیں ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ اسی روایت میں ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم سنن بیہقی میں تصریح ہے کہ جب حضور کھڑے ہو گئے فسبحوا بہ، صحابہ نے پیچھے سے تسبیح پڑھی. تو اب تقریر استدلال اس طرح ہوگی کہ اگر تشہد اول واجب ہوتا تو صحابہ کے تسبیح پڑھنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر تشہد کرتے. جب آپ نہیں لوٹے تو معلوم ہوا کہ واجب نہیں ہے. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التشهد في الاولى. التشهد في الاولى آئندہ ترجمہ ہے التشهد في الاخرہ. یہاں اولا سے قاعدہ اولا اور آخرہ سے قاعدہ اخیرہ مراد، اور تشہد سے دعائے تشہد مراد. ابھی ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک جو قعود للتشہد کا حکم ہے وہی دعائے تشہد کا حکم ہے، اور حنفیہ فرق کے قائل ہیں. بہرحال یہاں دعائے تشہد کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے. مالکیہ کے یہاں دونوں تشہد سنت، اور شافعیہ کے یہاں اول سنت بعد ثانی رکن، مالکیہ کے یہاں اول واجب ثانی رکن، حنفیہ کے یہاں دونوں واجب ہیں. اس کے بعد یہ سمجھیے عام شراح کرام نے ان دونوں ابواب کی طرح سے پہلے باب کو بھی دعائے تشہد ہی سے متعلق سمجھ لیا. تو اب یہاں اشکال یہ ہوا کہ یہ ایک ہی مسئلے میں کے متعلق بخاری کیا کہہ رہے ہیں. ایک جگہ تو فرمایا من لم یرد تشہد الاول واجبا، اور یہاں کہہ رہے ہیں تشہد فی الاولا. اور یہ ترجمہ بالکل اگلے ترجمہ التشہد فی الاخرہ جیسا ہے، اور تشہد فی الاخرہ واجب ہے تو تشہد فی الاولا بھی واجب ہونا چاہیے. علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے پہلے تو یہ بتایا ہے کہ تشہد اول واجب ہے، اور یہاں بتا رہے ہیں تشہد اول مشروع ہے، اور مشروعیت اپنے عموم کی وجہ سے وجوب ندب استحباب سب کچھ شامل ہے. لیکن یہ بات میرے جی کو نہیں لگتی. محل مشروعیت پہلا باب ہے. اگر مشروعیت بتانا ہے تو پہلی جگہ بیان کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر حکم بتانا چاہیے. پہلے تو بتا دو کہ یہ مشروع ہے، اس کے بعد بتاؤ کیا درجہ مشروعیت ہے. یہ کیا الٹی سی بات ہوئی کہ پہلے تو کہہ دیا واجب نہیں پھر مشروعیت بیان کر رہے ہیں. اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ترجمے سے تو بتایا ہے کہ تشہد اول واجب نہیں،
اور اس تشہد باب سے بتاتے ہیں کہ تشہد اول واجب ہے. اصل میں دو مسالک ہیں. پہلے باب سے مسلک اول کی طرف اشارہ کر دیا, دوسرے باب سے مسلک ثانی کی طرف. جو وجوب کے قائل نہیں ان کے مسلک کی طرف پہلے باب سے, اور جو وجوب کے قائل ہیں ان کے مسلک کی طرف اس باب سے اشارہ فرمایا. اس پر اشکال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اقوال متخالفہ کے دلائل متعارضہ پیش کرنے کے عادی نہیں ہیں, اور یہ جو بہت سے شراح مالکیہ جگہ جگہ کہہ دیتے ہیں کہ فریقین کے دلائل ذکر کیے ہیں, یہ سب چلتی ہوئی بات ہے جو شان بخاری سے کوئی میل نہیں کھاتی ہے. اور ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا جو ترجمہ منعقد فرمایا ہے اس سے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تشہد اول واجب نہیں ہے, صرف وجوب کی نفی فرما رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ تشہد اول واجب نہیں یعنی فرض نہیں. اور اس ترجمۃ الباب سے بیان کر رہے ہیں کہ تشہد اول واجب ہے یعنی واجب بالمعنی المتعارف. تو پہلی جگہ فرضیت کی نفی مقصود ہے اور یہاں پر وجوب کا اس بات مقصود ہے. یہ حضرت کی رائے ہوئی, اور میں نے جو اپنی سمجھ میں آیا پہلے باب میں بتا دیا کہ پہلی جگہ بخاری نے تشہد سے قعود للتشہد مراد لیا, اور منطوق ترجمہ اور مفہوم ترجمہ سے دونوں قعودوں کا حکم بتا دیا. منطوق سے بتا دیا قعود اول واجب نہیں, مفہوم سے بتا دیا قعود ثانی واجب نہیں. اور یہاں امام بخاری نے ان دونوں تراجم سے دعائے تشہد کو بیان فرمایا ہے کہ پہلے جلسہ میں بھی تشہد پڑھا جائے گا اور دوسرے جلسہ میں بھی تشہد پڑھا جائے گا. والغیب عند اللہ. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوسا فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التشهد في الآخرة. جلسے اخیرہ میں تشہد پڑھنا شافعی و احمد کے ہاں رکن ہے, مالک کے ہاں سنت, امام ابو حنیفہ کے ہاں واجب ہے. وبه قال حدثنا ابو معين قال حدثنا الاعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله والسلام فاذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانكم اذا قلتموها اصابت كل عبد لله صالح في السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہاں سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے اس باب میں جو روایت ذکر فرمائی ہے اس سے ترجمہ ثابت نہیں ہوتا ہے. ترجمہ تو یہ ہے کہ جلسے اخیرہ میں تشہد پڑھا جائے گا, اور روایت میں جلسے اخیرہ کے اندر تشہد پڑھنے کی کوئی تصریح نہیں ہے. حضرت گنگوہی کہتے ہیں مصنف نے اطلاق روایت سے ترجمہ کیا کیونکہ روایت میں قول تشہد کا محل مصرح نہیں. نمبر 2, بعض علماء کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اذا صلی احدکم فلیقل سے ترجمہ کیا ہے. ابن رشید فرماتے ہیں صلی کے معنی اتم صلاتہ, اور اتم صلاتہ کے معنی ہے قاربت تمام, اور ظاہر ہے کہ تمام کے قریب نماز اس وقت ہوتی ہے جب کہ سلام کا قریب ہو. تو مطلب یہ نکلا کہ تشہد سلام کے قریب پڑھا جائے گا,
اور سلام کے قریب جو تشہد ہوتا ہے وہ جلسہ اخیرہ میں ہوا کرتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بعض دیگر روایات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہی روایت اسی صفحے پر آگے آ رہی ہے، اس میں ہے ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، اور دعا کی جاتی ہے تشہد اخیر میں۔ دوسرے ابن خزیمہ نے یہی روایت تخریج کی ہے، اس میں ہے علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی وسط الصلاۃ وفی آخرہا۔ اس لفظ نے آ کے ساری بات کو کھول دیا، واضح کر دیا۔ چلیے وبالاسناد المتصل بنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله التحیات للہ، تحیات عبادات قولیہ، صلوات عبادات فعلیہ، طیبات عبادات مالیہ۔ یہ مشہور تفسیر ہے، ویسے اس کی بہت سی تفسیرات ہیں۔ چلیے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن مسعود کی روایت میں السلام علیک ایھا النبی میں اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میں لفظ سلام بلا کسی اختلاف کے معرف باللام واقع، اور ابن مسعود عباس کی روایت میں مسلم میں اختلاف ہے، بعض روایات میں معرف باللام ہے اور بعد میں منکر ہے۔ اگر منکر ہو تو تنکیر تعظیم کے لیے ہوگی اور سلام عظیم مراد ہوگا، اور اگر یہ معرف باللام کو لیا جائے تو اس تعریف کے اندر تین احتمالات ہو سکتا ہے۔ اس سے عہد ذہنی مراد ہو، اور وہ سلام مراد ہو جو انبیاء اور امم سابقہ کی طرف متوجہ کیا گیا، اور ہو سکتا ہے اس سے جنس مراد ہو، یعنی ہر سلام مراد ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے عہد خارجی مراد ہو، اور آیت کریمہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ میں جو سلام ہے وہ مراد دیا جائے۔ وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل، اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله، لا اله الا انت أما بعد۔ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته۔ یہاں اسی طرح بصیغہ خطاب وارد ہوا اور تمام علماء کا یہ مذہب ہے۔ سعید بن منصور نے عبداللہ بن مسعود سے بسند متکلم فیہ نقل کیا کہ آپ کی زندگی تو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بصیغہ خطاب کہا جاتا تھا، اور آپ کی اس دنیا سے تشریف بری کے بعد السلام علی النبی امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے جب حضور کی وفات ہو گئی تو انہوں نے کہا السلام علی النبی۔ بخاری کتاب الاستئذان میں السلام یعنی علی النبی آیا، لیکن جس سند سے امام بخاری نے نقل کیا ہے اسی سند سے ابن ابی شیبہ المصنف میں یہی روایت یعنی کے حذف کے ساتھ نقل کی ہے، اور اسی طرح سے اس کو ابو عوانہ نے روایت کیا ہے۔ تقی سبکی کہتے ہیں اگر یہ ثابت ہو کہ اس سے بات معلوم ہو گئی کہ درود کے تشہد میں خطاب لازم نہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ثابت ہے، بیہقی اور تقی اور دوسرے حضرات
نے بھی اسی طرح سے روایت نقل کی اور مخلص نے اپنے فوائد میں بسند صحیح عائشہ سے نقل کیا کہ وہ اسی طرح تعلیم دیتی تھی۔ سعید بن منصور نے اپنی سنن میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خطاب تھا، وفات کے بعد نہیں، تو ابن مسعود نے ان کی تردید کی، لیکن اس کی سند میں کلام ہے اور خود ابن مسعود کی صحیح روایت السلام علیکم ثابت ہے۔ اس سے یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ صحابہ کے ذہنوں میں بات جمی ہوئی تھی کہ خطاب واجب ہے۔ قاضی ابن عربی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خطاب کے ساتھ تعلیم دیا ایسے ہی پڑھیں گے اور اپنے دلوں میں حاضر کریں گے، لیکن یہ دلوں میں حاضر کرنے کی بات نہیں ہے، اس کا تو توقیف سے تعلق ہے، جیسا منقول ہے ویسا کہا جائے گا، واللہ اعلم۔ السلام علی النبی کا جو خطاب کی نماز میں ہے، یہ خطاب غیر مدرک بالرائے، اس کا اسی طرح اتباع کیا جائے گا۔ بعض علماء نے عارفین کے انداز پر ایک حکمت بیان کہ جب نماز پڑھتا ہوا بارگاہ رب العالمین میں شرف مناجات سے مشرف ہوتا ہے تو اس کی نگاہ قلب اٹھتی ہے تو حضرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم حبیب میں پاتا ہے تو آپ کو سلام پیش کرتا اور گویا یہ اشارہ کرتا کہ یہ جو کچھ ہم کو ملا آپ کے طفیل سے، آپ کی ہدایت و رہنمائی سے ملا ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اذا قلتموها اصابت كل عبد للہ صالحین کے سمان، یعنی جتنے نیک بندے ہیں سب اس دعا کے اندر آ جائیں گے اور سب کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس سے بات معلوم ہو گئی کہ اس دعا اور سلام کا استحقاق نیک بندوں کو ہے، جن میں خدا نخواستہ نیکی نہیں، وہ مسلمانوں کی روزمرہ کی نمازوں کی اس دعا میں جو تشہد میں پڑھی جاتی ہے شامل نہیں ہوں گے۔ خدا کے یہ تشہد عبداللہ بن مسعود سے مروی، تشہد کی احادیث 24 صحابہ سے منقول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تشہدات نقل کیے جاتے ہیں وہ 10 ہیں، ان میں 3 زیادہ مشہور ہیں۔ ایک ابن مسعود کا تشہد ہے جو سب سے اصح ہے، متفق علیہ ہی نہیں بلکہ صحاح ستہ میں موجود ہے، جس کو امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے اختیار کیا۔ دوسرا ابن عباس کا تشہد ہے جو مسلم اور سنن اربعہ میں آیا ہے، اس کو امام شافعی نے لیا۔ اور تیسرا حضرت عمر کا تشہد ہے جو ان سے موقوفاً موطا امام مالک میں آیا ہے اور امام مالک نے اس کو اپنے معمول بہا بنایا۔ بعض علماء شافعیہ کی رائے ہے کہ الفاظ تشہد کو جمع کر کے مرکب صورت بنا لی جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر نقیر کرتے ہیں اور ان کی رائے یہ ہے کہ یہ تنوع عبادات کے باب کی چیز ہے، آدمی کبھی یہ پڑھ لے اور کبھی کچھ اور پڑھ لے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سبع قرات کی اجازت دی ہے، لیکن ایک ہی جگہ سب کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
الله الرحمن الرحيم وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الدعاء قبل السلام. مقصد یہ ہے کہ تشہد کے بعد سلام سے پہلے دعا پڑھی جائے گی. یہ دعا قبل السلام حکم کیا رکھتی؟ امام بخاری نے اس کے لیے آئندہ ترجمہ منتخب کیا. امام بخاری نے اس کو حضرت عائشہ اور ابو بکر صدیق کی حدیثوں سے ثابت کیا، لیکن سوال یہ کہ ان دونوں حدیثوں میں تشہد کے بعد پڑھنے کی کوئی تصریح نہیں، تو یہ ترجمہ ثابت نہ ہوا. بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ تشہد قبل السلام، دعا قبل السلام ایک عام مفہوم ہے، سلام سے پہلے نماز کے سارے ارکان کو شامل ہے، اور جو دعائیں اس میں ذکر کی گئی نماز کے اندر پڑھنے کی دعائیں کہیں بھی پڑھی جائیں، لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقصود نہیں، بلکہ امام بخاری کے ترجمے کی ترتیب دیکھیے. پہلے تشہد کا باب لاتے ہیں، اس کے بعد دعا کا، تو اس کے معنی یہ نکلے کہ امام بخاری کے نزدیک دعا کا محل تشہد کے بعد کا وقت ہے. اصل بات یہ ہے کہ امام بخاری نے روایت کے دیگر روایات کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھو یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے، بعض روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ طاووس تشہد کے بعد مسئلہ اخیر میں کچھ کلمات کہتے تھے جو ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اور وہ طاووس من 40 ہے. یہ روایت عبدالرزاق نے، امام احمد نے، ابن خزیمہ نے تخریج فرمائی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے. مطلب یہ ہے کہ عبدالرزاق نے اس کو نقل کیا عن ابن جریج عن ابن طاووس نبی انه كان يقول بعد التشهد كلمات يعظمهن جدا اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم الحدیث. اسی میں آگے قال ابن جریج اخبرنی ہے عن ابیہ عن عائشہ مرفوع، یعنی طاووس نے اس کی خبر دی اپنے باپ سے نقل کر کے، انہوں نے حضرت عائشہ سے، اور پھر عبدالرزاق سے امام احمد نے تخریج کی ہے، امام ابن خزیمہ نے عبدالرزاق کے واسطے سے تخریج فرمائی ہے. اور ابو بکر صدیق کی جو روایت آ رہی ہے اس کی مناسبت کی تقریر کرتے ہوئے حافظ ابن حجر نے لکھا ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق نے اس وقت سوال کیا ہو جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کی تعلیم دی تھی. بس یہ ایک احتمالی سی تقریر ہے، واللہ اعلم. شہری وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم اني اعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال مسیح بفتح المیم وکسر السین المخففہ، فعیل کے وزن پر مسح سے ماخوذ ہے. اور دجال دجل سے مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی کذب اور فریب کاری ہے. مسیح دجال کو دجال اس کی دروغ گوئی اور ملمہ سازی کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ممسوح العین. بچوں مجھ سے بولا نہیں جا رہا، ایسے میرے سر پر کوئی بہت بڑا وزن آ کے بیٹھ گیا. اس کی تاریخ اتنی قریب میں 1 فٹ پر آواز نہیں نکلی.
مائل صحیح سے پوچھو پاگل بیمار اب کیسے صحیح ہو گیا؟ روزانہ تو عذاب بنا ہوا، احمق وہاں نہ بیٹھا کر، پاگل تجھے کچھ آتا جاتا ہے نہیں، بے سمجھ کے اب کیسے صحیح ہو گیا؟ یہاں تو اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں کہ منصوب العین ہے، اس کی یہ کام وہی ہوئی، یا اس لیے کہ اس سے ہر وہ منصوب عن الخیر ہے، اس سے خیر کو دھو دیا گیا، یا اس لیے لأنہ کان یمسح الارض، لأنہ یمسح الارض، وہ زمین کا سفر کرے گا، وقیل غیر ذلك. وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، میں پناہ چاہتا ہوں اس سے، تجھ سے، دنیا تجھ سے زندگی اور موت کے فتنے سے. زندگی کے فتنے سے مراد زندگی میں پیش آمدہ فتن، خواہ اس کا قائد سے تعلق ہے یا اعمال سے، انسان کی دنیاوی زندگی سے، اور سب سے بڑا خدا نخواستہ فتنہ خاتمے کا، اور فتنہ ممات سے مراد وہ فتنہ ہے جو مرنے کے بعد پیش آتا ہے. آدمی جب قبر میں جاتا ہے سوال ہوتا ہے، پھر جواب اگر صحیح نہ ہوا تو عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور اگر فتنہ مات میں خدا نہ خواستہ وہ فتنہ بھی داخل کر لیا جائے جو بعضوں کو مرنے کے وقت پیش آتا ہے، اس کا خاتمے سے تعلق ہے، تو فتنۃ المحیا سے مراد وہ تمام فتن ہوں گے جو انسان کی زندگی میں مرنے سے پہلے پیش آتے ہیں. جی اللهم إني أعوذ بك من المعصم والمغرم فقال معصم گناہ، مغرم قرض. چلیے فقال له قائل ما أكثر ما فقال له قائل، نسائی میں ہے فقلت له یا رسول اللہ. چلیے ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال إن رجل، آپ قرض سے بہت پناہ چاہتے ہیں. سنو مولویو، بہاریو، بے حیاؤ، سنو تم بہت قرض لیتے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ چلیے فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، غرم حدث وإذا وعد. جب آدمی قرض لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں دو باتیں پیش آتی ہیں، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی، اور یہ دونوں منافقین کی علامت ہیں. اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، آخر الانبیاء، سید الانبیاء والمرسلین قرض سے پناہ چاہتے ہیں، اور ہمارا بہاری طالبی قرض لینے سے گھبراتا نہیں ہے. چائے پینا ہے چاہے کچھ ہی ہو جائے، اور پھر بعد میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چائے کی دکان والے سب کے سامنے ان کو ذلیل کرتے ہیں، لیکن ان کو ہوش نہیں. ایک طالب علم تھے پورنیہ کے رہنے والے، قبول کی دکان پر چائے پیتے رہے اور وعدہ کرتے رہے کہ بس پیسے آنے والے ہیں اور آتے ہی دے دوں گا. سارا نظام کر کے سامان بھیج دیے اسٹیشن، اور ایک دم خفیہ غائب ہو گئے، اسٹیشن پہنچ گئے. یہ شہر والے غافل نہیں ہیں، قبول فوراً پہنچ گیا اپنے آدمیوں کے ساتھ. ساری دنیا نے وہیں سب کے سامنے شرمندہ کیا، گھڑی چھین کے لے آیا. بتاؤ کیا رہا؟ بتاؤ بھائی بچے اس چائے میں کیا رکھا؟ ضرورت کیا ہے اس چائے کی اور ضرورت کیا ہے اس پاکے کی؟ تم سے کئی گنا تنگ حال بچے یہاں ہوتے تھے یو پی کے. کوئی نہ چائے پیتا تھا، نہ چائے پینے کے لیے دکان پہ جاتا تھا، کچھ بھی نہیں.
اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، آپ اپنے کو خود بچائیے اور اس قرض خواری سے بچیے. اور 12 بجے رات میں آپ لوگ کھانا پکاتے ہیں عادتاً، اس سے بچیے، ورنہ آپ کو نہ دنیا کا رکھے گا نہ دین کا. بتائیے، دنیا تو سوتی ہے، اس وقت لوگ کھانا پکاتے ہیں اور اسے مشکل ہوتی ہے. اتفاقاً کوئی کبھی پکا لے، چلو ٹھیک ہے، اچھا، اور وہی وقت ہے کھانا پکانے کا. جائے بات عشاء کے بعد ان کے یہاں کھانے پکتے ہیں، اسٹوو چلتے ہیں، چولہے چڑھائے جاتے ہیں. میں سمجھ ہی نہیں پاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. میں کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. میرا انداز ہے کہ مزدور طبقہ آ گیا دنیا کے لیے پڑھنے، اور وہاں چونکہ وہی پیٹ کی بات چلتی تھی وہی بات میں شروع کر دی. ورنہ پڑھنے والا لڑکا کہیں اس طرح کرتا ہے. بنگالی طلبہ عام طور سے کھانا پکانے، چاول پکانے بہت معروف ہیں. یہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. ایک تعلیم تھے بنگال کے، میں نے تو کبھی ان کو سنا نہیں کہ وہ اسٹوو چلاتے ہیں. کبھی میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی ذرا یہ سبزی پکا دو. یہاں بنگالی نے کالی توری بو رکھی تھی. میں نے کہا دیکھو بھائی، مجھ کو ٹیکس دیا کرو، ہر مہینے میں 3 توری توڑ کے لاؤ. کہ بنگالی طلبہ جوان بچے تھے، میں بھی جوان تھا، ہنستے تھے کہ ہاں لائے گا. تو 3 توری کا ٹیکس لیتا تھا، 1 اشرے جو تفریح کرتا تھا. پھر بعد میں اس کو خیال آیا ان کے لیے تو جائز ہے تعلیم، تمہارے لیے کہاں سے جائز ہے؟ کہ ہم نے بند کر دیا. ہم نے کہا بھائی یہ ٹیکس غلط تھا، ہم نہیں لیں گے اب ٹیکس. اب ٹیکس کو کر دو فیکس، کہ کہاں؟ ملک عدم میں، ہمیں نہیں چاہیے. تو اس بچے کو کبھی میں اطلاع کراتا، لڑکے ہمیشہ بتاتے تھے کہ وہ کتاب دیکھ رہا ہے، لیکن میرے کام کی وجہ سے وہ آ جاتا تھا اور اپنے ہی یہاں پکاتا تھا، پکا کے لا کے رکھ جاتا، اور اس کے پکائے ہوئے میں لذت ہوتی تھی. عام بنگالیوں کی سبزی مجھ کو نہیں اچھی لگتی. کیا کھایا؟ سبزی پکا، چاول سبزی کا، بھات سبزی. اب وہ سبزی کیا ہے؟ پانی اس کے اندر پاؤ بھر اور اتنی سی سبزی، اور گھوم رہی ہے اوپر، بنگالیوں کی زیارت کر رہی ہے. لیکن وہ بہت اچھا پکاتا تھا. ان سب کے بعد وہ کیوں نہیں آخر اپنے لیے پکاتا تھا؟ علم کا شوق، اس کو علم کا شوق تھا. جب دیکھو مطالعہ، جب دیکھو کتاب. اور عام بنگالی سڑا اینڈ سڑا کمپنی، وہ کاہے کو جو ہے پڑھیں گے؟ ان کو تو کیا ہر وقت کتاب دیکھتا رہتا ہے. چلو صاحب کھانا پکا. ایک صاحب تھے، ان سے لڑکے کہتے تھے کہ تو پاس ہوگا نہیں، کیا کرے گا؟ کہتا تھا تبلیغ میں چلا جائے گا. میں نے کہا رے غلام رفیق، تبلیغ میں کیا؟ اس وقت میں اس کی زبان تک نہیں سمجھ پاتا تھا، تبلیغ کو تبلیغ کہتا تھا. تو لڑکوں سے پوچھتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جی کہہ رہا ہے تبلیغ میں چلا جاؤں گا. یعنی اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوا، تبلیغ میں نام لکھا لوں گا، میدان دوسرا موجود ہے. یہ جتنے گجراتی ہیں سڑا اینڈ سڑے، جس کو دیکھو 1 سال میں چل رہے ہیں، ان کو آتا جاتا تو ہے نہیں. بس دیکھیے پالنپور ڈویژن کے لوگ ادھر ہی کو پڑے ہوئے ہیں. پالنپور ڈویژن ادھر ہے. کم وقت کہ آپ نے بہاریوں سے شروع کیا، بنگالیوں پہ برسات برسائی، پھر پالنپور ڈویژن کی خبر لے رہے ہیں. اشے و بشے یذکر والکلام الی الکلام ینجر. لہذا سب کو ہی تھوڑا تھوڑا لڈو بانٹ دیے. بچوں اپنا کرنے سے ہوتا ہے، سمجھ میں میرے واقعی نہیں ہے. کبھی ہم بھی پکاتے تھے، کبھی کبھی، اور کیا خاک پکاتے. ایک مرتبہ کل شجاع الدین سے کہا بھائی کچھ پکا، کہ جی ہاں یہاں کچھ رکھا ہے جو پکا. ارے شجاع الدین تم میں سب سے بڑا ہے، کچھ پکا یار، کچھ تو کر. بہت دیر تک میں نے تشکیل کی، جمعے کی رات تھی، تب وہ بڑی خوشامدوں کے بعد تیار ہوا. اب اس نے پکانا شروع کیا. کیا کیا؟
اتنی دیر میں اور میرا ایک ساتھی بیٹھے بات کر رہے، بات کرتے کرتے بحث شروع ہو گئی، بحث ہوتے ہوتے جھگڑا شروع ہو گیا اور مار پٹائی اور گتھم گتھا۔ اب شجاع الدین نے، ہم دونوں چھوٹے تھے، ڈانٹا زور سے کہ تم لوگ کیا کرتے رہتے ہو، اور اتنی لڑائی ہوئی کہ چٹائی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد صاحب لیکن مولوی کیسے ہوتے ہیں، کھانے کے وقت سب غصہ ختم، بس جیسے ہی تیار ہو گیا اور بیٹھ گیا اپنا، لاؤ بھائی۔ بچوں کل وہی عمر میں ایک مرتبہ پکا تھا بس، 4 سالہ دور طالب علمی میں کل ایک مرتبہ بس، وہ بھی شجاع الدین سے۔ پتہ نہیں کیا مجھے ہوس سوج گئی تھی، میں کہا شجاع الدین کچھ کھلاؤ بھائی، آج تو کرنا ہی کرنا ہے، کہ ہاں کرنا۔ بس میں اس کو ایسے اٹھاتا تھا، کبھی چائے وائے پینا ہو تو اس کو شجاع الدین، بس یہ مطلب یہ تھا کہ چلو بازاران کھانا ہے، روز وہی پیسے لگاتا تھا۔ ہدایت ثالث کے گھنٹے کے بعد ہمارا گھنٹہ خالی تھا، چل دیتے تھے۔ ایک دن کہنے لگا ارے کچھ ہے بھی یا ویسے ہی شجاع الدین؟ میں کہا ہے، بس میرے تو کبھی ہوتے تھے۔ وہ ایک مسجد میں امام تھا، اچھا میں تھا چھوٹا، وہ تھا بڑا، وہی آم لیتا اور وہی چھیلتا اور مجھ سے کہہ دیتا تو شروع کر، میں پہلے سے کھانا شروع کر دیتا، اور اخیر میں جب رہ جاتا کہتا لے تو پورا کر لے۔ میں نے کہا اچھا، یہ خدمت تو میں بہت اچھی طرح انجام دے دوں گا۔ آم کی خدمت ہے، خاص کی خدمت نہیں ہے، تو آم کی پورے موسم روزانہ کھاتے تھے آم۔ اس زمانے میں آم سستا تھا، 2 آنا 3 آنا کہا جاتا تھا، تھوڑا سا لے لیا چلو کھا لیا۔ اور بہاری اللہ بطن الفیل، اور بنگالی بطن الگھڑیال مگرمچھ، ان کا پیٹ کہاں 2 آم سے بھرے گا، ان کو تو پورا ٹوکرا چاہیے، سب چٹ نالائق کہیں کے۔ اب بنگالی بہاری کو اتنا غم ہے، ہم ہی کو کہتا ہے، گجراتی کو نہیں کہتا ہے۔ گجراتی کم کھاتے ہیں، صاف بات ہے، بنگالی بہاری زیادہ کھاتے ہیں۔ پوچھو یہ گجرات ڈویژن کہاں کھاتا ہے، اتنے کنجوس ہیں۔ ایک گجراتی نے میری دعوت کی تو کہنے، بہت سال کی بات ہے، کہ لایا، میں نے کہا آپ کیا لائیں، کہنے لگا بریانی لایا۔ اب اس میں کالے کالے اتنے بڑے بڑے کچھ رکھے ہوئے تھے، رات کا اندھیرا، اتنا تو پتا چلا کہ کچھ کالا کالا اس میں چڑی مار کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ تو میں نے یہ کیا، اسے سب الگ کرتا رہا، کھا لیا چاول سے۔ میں نے کہا بھائی کیا لایا تھا تو کیا تھا، کہ بریانی تھی۔ میں نے کہا بھائی کیسی بریانی تھی، کیسے پکی تھی، کہ جی تیل میں پکی تھی۔ چل صاحب پہلی بات غلط تو یہ، اور کیا تم نے ڈالا تھا، جی کچھ بھی نہیں، بیگن ڈالا تھا۔ کمبخت، یہ دوسرا عذاب آیا، وہی کالا کالا وہ بیگن تھا، کہ جی وہ سب بیگن کو میں نے الگ کر دیا، بس ہم نے چاول کھا لیا تھا۔ یہ بیچارے تو تھوڑا سا کھاتے ہیں، اور بنگالی جب کھاتا ہے تو سوچتا ہے یہ دشمن ہے، آج اس پر فتح پانا ضروری ہے اور اس کو قتل کر دینا ہے، یہ ہے۔ اور گجراتی جانتے ہیں کیا سوچتے ہیں، بچ جائے تو اچھا ہے، شام کو کام آ جائے گا۔ ہاں بہت کنجوس، بچاتا ہے گجراتی، بچا بچا کے رکھتا ہے، تھوڑا تھوڑا کھاتا رہتا ہے۔ ایک صاحب ہمارے ہیں، ان کو تو جب دعوت کھانے کو دی چاہتا ہوں، ان کے ابا کے ایک دوست ہیں مرزا پور میں، کہ مرزا پور جا رہا ہوں، کہ کیا کرنے، فلاں کام جاتا ہے، 2 دن کے بعد آتا ہے۔ میں کہا بالکل صحیح ہے، 2 دن کے 6 وقت ہو گئے تو 6 وقت کھا لے، تیرا بابا کے یہاں وہ جاتا ہوگا 1 وقت کھاتا ہوگا، 4 سفر میں، چلو بھائی 4 وقت تو 2 زائد تو کھا لے۔ چلیے بہت کھانا کمال نہیں ہے، کھانے سے بچوں میں تمہیں منع نہیں کرتا، یہ تو تمہاری عمر ہے کھانے کی، کھاؤ، کام بھی تو کرو۔ کبھی کبھی ہمارا کھانا بچوں کو اٹھا لے جاتا تھا، ہم رہتے تھے دفتر، ذرا دیر ہوئی کھانا ختم۔ میں نے کبھی نہیں شکوا کیا کہ مجھے کھانا نہیں ملا، ڈرتا بہت تھا کہ ناظرین صاحب کہیں گے تم کہاں تھے، کیوں نہیں ملا۔ تو صاحب بس اس دن آدھا سے دودھ ادھار لیتا تھا
اور 8 پاپے اور سب کھا لیتا تھا اور کھا کے کہتا تھا بہت کھلایا ہے، آج خدمت بھی آپ کو کرنا ہے، بس پھر بیٹھ جاتا تھا، 2:30 بجے اٹھا کرتا تھا کتاب دیکھ کے۔ اور بنگالی اگر کھائے گا باقی بہت نیند آ رہا ہے، اب 700 گئے۔ یہاں نہیں نیند آتی تھی، یہاں تو بس کھایا تو پیسے لاؤ، قیمت ادا کرو۔ جس دن بھی میں نے اس طرح کیا 2:30 بجے رات تک ضرور دیکھا کتاب، نیند مجھے نہیں آتی تھی، کیونکہ یہ بنگالی جو ہیں ان کو کھانا ہی مقصود ہے۔ اب یہ برا لگتا ہے ان کو، کہتے ہیں آپ نے یہ تو ٹھیک کہا کہ بچوں خوب کھاؤ، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کھانا ہی اچھا لگتا ہے؟ ان کی شکلیں دیکھو، جیسے بچوں چمگادڑ ہوتا ہے، رات میں اڑتا ہے، اس طرح سے پھیلے ہوئے ہیں۔ چلیے کس چیز پہ کہنا شروع کیا تھا؟ یہ قرض پہ کہا فتنۃ المحیا والممات ماسم والمغرم۔ لکھو بچوں قرض کہاں لے جاتا ہے، اپنے کو بچاؤ، قرض مت لو۔ میں بھی لیتا تھا بچوں کبھی 1 روپے، 1 روپے سے زیادہ کی قرض کی میری ہمت نہیں تھی، کبھی کہاں سے ادا کروں گا۔ چلیے وقال محمد بن يوسف سمعت خلف بن عامر يقول في خلف ابن عامر يقول في المسيح والمسيح ليس بينهما فرق وهما واحد احدهما خلف غلط لکھا، سمعت خلف ابن عامر۔ چلیے يقول في المسيح والمسيح ليس بينهما فرق وهما واحد في المسيح والمسيح ليس بينهما فرق وهما واحد احدهما عيسى عليه السلام والآخر الدجال۔ لفظ مسیح بفتح المیم و کسر السین المخففہ، مسیح ابن مریم مسیح الہدایت پر، اور مسیح دجال مسیح الضلالت پر علی الصوا بولا جاتا ہے، یہی معروف و مشہور ہے۔ اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ مسیح ابن مریم کے لیے تو بالتخفیف بولا جاتا ہے، اور مسیح دجال کے لیے بالتشدید مسیح بولا جاتا ہے۔ اور یہی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے۔ اور محمد بن یوسف فربری نے خلف ابن عامر کا جو کلام نقل کیا ہے، میرے نزدیک اس کا مطلب بھی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مسیح و مسیح یعنی مخفف و مشدد میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے، مگر اطلاق کے اعتبار سے فرق ہے۔ عرف میں عیسیٰ کو مسیح بالتخفیف اور دجال کو مسیح بالتشدید کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مسیح و مسیح مخفف و مشدد میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا اطلاق دونوں یعنی مسیح الدلالہ اور مسیح الہدایہ پر ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ مقصود ہوتا تو پھر احدہما عیسیٰ والآخر الدجال کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہہ دینا چاہیے تھا لیس بینہما فرق یطلقان علی عیسیٰ والمسیح الدجال والدجال، دونوں پر بولے جاتے ہیں، اس کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی احدہما عیسیٰ والآخر الدجال؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ حافظ ابن حجر کی شخصیت بڑی قداور ہے، لوگ ان کی بات سے ایک دم مرعوب ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کی بات کے خلاف جلدی سے
بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. ایک مرتبہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ مولانا عبد الرحمن کامل پوری فرماتے تھے کہ جب حافظ کسی بات کی نفی کر دیتے ہیں تو ہمت پست ہو جاتی ہے. میں نے کہا حضرت ہماری تو الحمدللہ ہمت پست نہیں ہوتی. حافظ کسی بات کا انکار کرتے ہیں, ہم اس کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چیز تو مل ہی جاتی ہے. اصل بات ہے حافظ مرکز العلم میں مصر میں بیٹھ کر کتب خانہ محمودیہ میں تصنیف کر رہے تھے, جہاں کتابوں کا انبار تھا. اجزائے حدیثیہ ہزاروں سے زیادہ تھے. یہاں تو مشکل سے 100 بھی کیا 50 مشکل سے ہوں گے. اس لیے حافظ صاحب کو تلاش و جستجو کے مواقع زیادہ تھے. ہم ہندوستان میں بعید الدیار ونازع الدار عن العلم کیا تلاش کر لیں گے. ہاں ڈھونڈتے رہتے ہیں, کبھی نظر پڑ جائے تو کہہ دیتے ہیں یہ بات کھلا جگہ. حافظ کی نفی سے کوئی چیز منفی نہیں ہوتی. اور اس زمانے میں کتابوں کی کثرت ہو گئی, ہم تو بوڑھے ہو گئے, لیکن جوان بچے بہت سی جگہ حافظ کو چراغ دکھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ فلاں یہ نہیں ہے, اور یہ جوان بچے کہتے ہیں اخرجہ فلاں اخرجہ فلاں. کتابیں چھپ گئیں اور جوان لوگ تلاش و جستجو میں لگ جاتے ہیں, پوری کتابیں الٹ ڈالتے ہیں, انہیں مل جاتا ہے. ہماری اب نہ نگاہ ہے, نہ دل ہے, نہ دماغ ہے, اب وہ بات نہیں ہے. تھوڑا سا دیکھتے ہیں, سر تھک جاتا ہے, چھوڑ دیتے ہیں. تم لوگ تو اس دور کے ہو, تم بھی کہو قلت بھکت وقت. یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی بھکتو بھونکنے سے ماخوذ ہے اور بکتو بکنے سے ماخوذ ہے. تو تم اپنے بارے میں جب حافظ کہے لم اجد ہو تو تم کہو بھکتو, یعنی میں بھونک رہا ہوں. آپ لوگ کہ کہاں وہ بیٹھے ہیں جن کی تحریر اعجاز رقم سے بھی بڑھیا ہے. گئے تھے کہ میری تحریر سب سے اچھی ہے. میں نے کہا تیری تحریر تو بالکل ہی عجائبات دہر میں سے. جیسے ایک صاحب گئے حمام میں اور جاتے ہی فوراً واپس آ گئے. کسی نے کہا مولانا کیا بات کیوں واپس آ گئے؟ کہنے لگے حمام بھی عجائبات میں سے ہے. لوگ ہنسنے لگے. تو ایسے ہی اس کی تحریر ایسی ہے جیسے پرانا نظام الدین کا حمام. کیسی بالکل بیکار. اجسم مہاراشٹری اس کی تعریف کر رہے ہیں, بہت عمدہ. اعجاز رقم صاحب اگر ہوتے تو اس کے ہاں خوش خطی کی مشق کرنے آ جاتے. چلیے, یہ اعجاز رقم کون تھے؟ لکھنؤ کے خوش نویس تھے اور ان کی تحریر سند میں پیش کی جاتی تھی. قلم برداشتہ لکھتے تھے, ایسے جیسے ہم لوگ ٹیڑھی میڑھی تحریر لکھتے ہیں وہ ایسے ہی لکھتے چلے جاتے تھے. سب صحیح کی صحیح, عمدہ کی. اتنا زیادہ ان کو مشق ہو گئی. تو یہ اس کو بھی مشق کافی ہے. یہ بھی لکھتا ہے, اس کے آنکھ ناک کان ٹیڑھے ہیں سب. اور یہ کبھی یہاں بیٹھتے ہیں, کبھی وہاں بیٹھتے ہیں, کبھی کہیں غائب ہوتے ہیں. اور بچوں میرا اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کرم کر رکھا ہے, جو لڑکا آوارہ ہوتا ہے اس سے مجھے میل نہیں ہوتا. آوارہ کمپنی سے کبھی مجھ کو میل ہی نہیں ہوتا, میرا دل ہی نہیں لگتا اس سے. میرے یہاں تو عبارت پڑھنے کے لیے بھی وہ چاہیے جو آوارہ نہ ہو. اب جیسے کوئی آ جائے کہ آج میں عبارت پڑھ دوں گا, آج وہ پڑھ دے گا, میں تھوڑے پڑھنے دوں گا. میرے یہاں ہر آدمی عبارت نہیں پڑھتا, نہ میں پڑھنے دیتا ہوں. میں تو متعین لوگ عبارت پڑھتے ہیں میرے یہاں, جو سبق کی پابندی کرتا, چاہے وہ بیچارہ 3rd نمبر, چاہے وہ فی جماعت ہو, چچی جماعت سے مانگتا ہی ہو, لیکن جب سبق کی پابندی کرتا ہے تو ٹھیک ہے. اور جو ہو کہاں اکولا کا اور آوارہ ہو, مجھے اس کے ہاں کچھ نہیں.
چلیے. وعن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي. عن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہاں اس روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عمرو ابو بکر صدیق سے نقل کرتے ہیں اور یہی روایت بخاری کتاب التوحید میں آ رہی ہے. اس میں ہے ان ابا بکر صدیق، یعنی یہ حدیث عبداللہ ابن عمرو کے مسانید میں سے ہے. اصل میں یہ اختلاف ہوا ہے یزید ابن ابی حبیب کے تلامذہ میں. لیث ابن سعد تو اس کو عبداللہ ابو بکر صدیق کے مسانید میں سے نقل کرتے ہیں اور عمرو ابن حارث عبداللہ ابن عمرو کے مسانید میں. اور آگے چل کر ان دونوں میں اور بھی اختلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ لیث ابن سعد کہ وہ یہ ہے کہ یہاں حدیث میں انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا بالساء المثلثہ ہے یا کبیرہ بالباء الموحدہ. بخاری شریف میں تو دونوں جگہ دونوں روایتیں آ گئی ہیں، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث دونوں طریقوں سے الگ الگ نقل کی اور دونوں کے الفاظ الگ الگ نقل کیے ہیں. لیث بن سعد کی روایت میں تو ہے کبیرہ بالباء الموحدہ اور عمرو بن حارث کی روایت میں کثیرہ بالتاء المثلثہ. امام نووی نے شرح مہذب میں لکھا ہے کہ دونوں کو جمع کر لے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ تو ایک ایسی صورت کا احداث ہے جس کا ثبوت نہیں، بلکہ کبھی یہ پڑھے اور کبھی یہ. اسی کو حافظ ابن کثیر وغیرہ نے اختیار کیا ہے اور یہی ثواب ہے. چلیے. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. وبالاسناد المتصل ہمارے استاد مولانا عبد الحلیم صاحب فرماتے تھے جب یہ دعا پڑھو تو استحضار کرو اپنے گناہوں کا اور ان کے استغفار کی نیت کرو. یہ اس وقت فرمایا تھا جب ہم شرح وقایہ پڑھتے تھے. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں امام بخاری نے اشارہ کیا ہے کہ باب گزشتہ کی حدیث میں جو دعا آئی ہے وہ وارد نہیں، اگرچہ اس کا امر وارد ہے کیونکہ حدیث میں تشہد کی حدیث میں ثم لیتخیر پھر اختیار پسند کر لے آدمی. حافظ کہتے ہیں یہ جو وجود کی نفی کی گئی ہے اس میں دو احتمال ہو سکتا ہے. دعائے مخصوص کا وجود منفی ہو، نفس دعا کا وجود منفی نہ ہو. ابن رشید فرماتے ہیں تخییر فی آحاد الشیء تخییر فی الشیء کی دلیل نہیں. بعض وقت کوئی چیز واجب ہوتی ہے لیکن اس کے آحاد واجب نہیں ہوتے ہیں. جیسے اگر تسلیم کر لیا جائے کہ غم میں صورت واجب ہے تو صورت کے آحاد واجب نہیں، کوئی سی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اصل دعا ہی کے اندر تخییر ہو اور اسی کا وجود منفی ہو. میں کہتا ہوں کہ امام بخاری نے اس ترجمہ کے باب سے دو باتوں پر تنبیہ کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ تشہد کے بعد کی دعا واجب نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس کو مصلی کے اختیار پر محول کر دیا اور فرمایا ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، جو دعا پسند ہو کر لے آدمی. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اس دعا کے لیے میں بندے کو اختیار جو چاہے مانگے، دین کی ضرورت ہو یا دنیا. یہی جمہور علماء کا مسلک. امام احمد کی ایک روایت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اور امام احمد یدعو بالمعصور، جو منقول ہے وہ دعا کرے
حنفیہ کی کتابوں میں لکھا ہے یدعو بما یشبہ المعصور، منقولہ دعاؤں کے مشابہ دعائیں پڑھے، ایسی دعائیں نہ کرے جس کا اہل دنیا سے سوال کیا جاتا ہے۔ امام بخاری نے جو پہلا مسئلہ ذکر کیا ہے اس میں جمہور بھی فرماتے ہیں دعا واجب ہے، لیکن طاووس کی رائے یہ ہے کہ تعوذ من 40 واجب ہے، اس لیے کہ ان کے بیٹے نے جب تعوذ من 40 نہیں کیا تو حضرت طاووس نے ان کو اعادہ صلاۃ کا امر فرمایا، اور ظاہر یہ ہے کہ علی وجہ الوضوء بند فرمایا، اور یہی بعض ظاہریہ اور بعض حنابلہ کا مذہب ہے۔ اور ابن حزم ظاہری تو یہ کہتے ہیں کہ تشہد اول کے بعد بھی تعوذ من 40 واجب ہے۔ اور جو دوسرا مسئلہ حافظ نے ذکر کیا ہے اس میں امام بخاری جمہور کے خیال ہیں، اور جو لوگ معصور کی قید لگاتے ہیں ان پر رد کیا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من الله وسلام، لا تقولوا على الله السلام على الله فإن الله هو السلام، السلام علی اللہ نہ کہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود سلام، یعنی اس میں قلب موضوع ہے، سلامتی کی دعا تو اس کو دی جاتی ہے جو سالم من الآفات نہ ہو، اور اللہ تو سالم من الآفات۔ یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو خود دوسروں کو سلامتی عطا کرتے ہیں، تو ان کے لیے دعائے سلامتی کرنا یہ قلب موضوع ہے۔ چلو ولكن قولوا والتحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فانكم اذا قلتم ذلك اصاب كل عبد في السماء وقال بين السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من لم يمسح جبهته وانفه حتى صلى. علامہ زین بن منیر فرماتے ہیں امام بخاری نے مسئلہ اور اس کی دلیل ذکر کر دیا، اور من کے ساتھ ترجمہ منعقد کیا، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ دلیل محتمل ہے۔ پیشانی پر مٹی کے اثر کا باقی رہ جانا اس بات کو مستلزم نہیں کہ مسح نہ پایا گیا ہو، اور فرض کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ رہا، یا آپ نے تصدیق رویا کی غرض سے عمدن چھوڑ دیا ہو، یا بیان جواز کے لیے ایسا کیا ہو، یا ترک مسح کے اولا ہونے کی وجہ سے ایسا کیا ہو۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ زین بن منیر نے یہ سب عقلی احتمالات پیدا کر دیے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ امام بخاری نے اس سے ایک مسئلہ اختلافی کی طرف اشارہ کیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں پیشانی کا پہنچنا کیسا ہے۔ ابن مسعود، ابن عباس، حسن بصری وغیرہ تو کراہت کے قائل تھے، اور سالم، زہری، حکم، حماد بن سیرین اجازت دیتے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول اول کے قائل، اسی لیے کہتے ہیں من لم یمسح جبہتہ وانفہ حتی صلی، یعنی اگر کوئی آدمی نماز سے فراغت تک پیشانی اور ناک نہ پہنچے تو سنت میں اس کے فعل کی دلیل موجود ہے، یعنی جو اس کے خلاف کہتے ہیں ان کا قول مدلل بھی دلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے قول اباحت کا منقول ہے، اور دوسرا قول کراہت کا نقل کیا گیا ہے۔ حنابلہ بھی نماز میں پہنچنے کو مکروہ کہتے ہیں، اور بعض حنابلہ کہتے ہیں اکثار مکروہ ہے، کثرت سے پہنچنا۔ امام بخاری نے ترجمے سے اشارہ کر دیا نماز میں تو نہیں چاہیے، نماز کے بعد اس سے چلیے۔ وبه قال ابو عبد الله رائد الحميدي يحتج بهذا الحديث الا يمسح الجبهة في الصلاة. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رايت وثرتين في جبهته. وبالاسناد المتصل الى امير المؤمنين رسول الله
فحشرنا في زمرته ونفعنا بعلمه. قال باب التسلیم، یعنی تشہد اور دعا کے بعد سلام کا نمبر ہے. جمہور علماء کے نزدیک سلام فرض ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں فرض نہیں، اور یہ مذہب سعید بن مسیب عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ قتادہ سے منقول ہے. ابن جریر طبری نے کسی کو اختیار کیا. فرضیت کے قائلین کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھی ہے تو اس کو سلام پر ختم کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح الصلاۃ بالتکبیر والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین ویختمها بالتسلیم. رواہ مسلم. اور آپ کا ارشاد گرامی صلی کما رأیتمونی وسلم. رواہ البخاری. اسی کے ساتھ یہ بھی مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کو تحلیل الصلاۃ قرار دیا. فرمایا مفتاح الصلاۃ الظہور وتحریم التکبیر وتحلیل التسلیم. رواہ ابو داؤد والترمذی باسناد قال. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہے، انہوں نے کئی دلیلیں پیش کی. ایک دلیل تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسیح کی صلاۃ کو جب نماز کی تعلیم دی تو تسلیم کو ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اجلس واطمئن جالسا فإذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك وما نقصت من ذلك نقصت من صلاتك. رواه ابو داؤد من حدیث ابی ہریرہ وحدیث رفاعہ بن رافع. اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب تشہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا تو اس کے بعد فرمایا اذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد. رواہ الدارقطنی. بعض لوگوں نے زیادتی کو مرفوعاً نقل کر دیا ہے، لیکن ائمہ فن ابن حبان حاکم دارقطنی بحقی خطیب کہتے ہیں یہ ابن مسعود کا موقوف قول ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت نہیں. اسی طرح سے بعض علماء نے ایک تیسری دلیل یہ پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رباعیہ میں 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھ لی اور فرض سے نفل کی طرف منتقل ہو گئے، اور آپ بعد میں سلام پھیرا. پر سلام ارکان صلاۃ میں سے ہوتا تو اس کا ترک کیسے جائز ہوتا؟ پھر احناف میں سے بعض اس کو سنت کہتے ہیں، بعض واجب، یہی مشہور، اور کہتے ہیں قدرت کے باوجود تسلیم کو ترک کرنا مکروہ تحریمی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے دلائل پیش کیے ہیں یہ ساکت کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سلام کا ذکر اور عدم ذکر جن کی دلیل نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 سے زائد صحابہ نے تسلیم کی روایات نقل کی، اور اس سے بہت سے کم عدد پر امام طحاوی وغیرہ تواتر لگا دیتے ہیں.
اس لیے احوط یہی ہے کہ انسان تسلیم میں کوتاہی نہ کرے، اور ظاہر سے لگتا ہے کہ تسلیم تکبیر کی طرف سے فرض ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا فكان يقوم. قال ابن شهاب فورا والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من يسرهن. سلام پھر قرار تھوڑی دیر اپنی جگہ ٹھہرے رہتے تھے، اس کی غرض یہ تھی کہ عورتیں نکل جائیں۔ چلیے قبل ان يدركهن من انصرف من القوم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يسلم حين يسلم الامام. امام بخاری نے تسلیم کا حکم بیان کر دیا اشارات کی زبان، تو اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مقتدی کب سلام پھیرے گا۔ علامہ زین بن منیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسلم الفاظ حدیث ہی کو ترجمہ بنا دیا، اس لیے فسلمنا ہی نسلم میں دو احتمال۔ ایک احتمال تو یہ کہ حضور کے سلام کی ابتدا کرنے پر ہم نے سلام کی ابتدا کی۔ ایک احتمال یہ کہ اس کے معنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام شروع کرنے پر ہم نے سلام کو شروع کیا، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام سے فارغ ہو گئے تو ہم نے سلام کیا۔ چونکہ روایت کا لفظ دونوں کے لیے محتمل تھا، اس لیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر الفاظ حدیث ہی کو ترجمہ بنا دیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بخاری کہتے ہیں صورت ثانی ہے، احتمال ثانی شرط نہیں ہے، اور فرماتے ہیں شاید بخاری نے اشارہ کیا کہ جب امام سلام پھیر دے اس کے بعد مقتدی کو سلام پھیر دینا چاہیے، کسی دعا وغیرہ میں مشغول ہو کر تاخیر نہ کرنا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ ترجمے سے اشارہ کرنا چاہیے کہ مقتدی امام کے ساتھ سلام معیت و مساوات کر سکتا ہے، اور اس میں معاقبہ اور تاخیر باقی ارکان کی طرح مطلوب نہیں، کیونکہ اس سلسلے میں کسی روایت میں اذا سلم فسلموا یا اس کے معنی الفاظ وارد نہیں ہوئے ہیں، تو شاید بخاری نے اسے ان لوگوں پر رد کیا جو مساوات مقتدی کو مبطل کہتے ہیں، جیسے شافعی و احمد، یا جو مساوات مقتدی کو مکروہ کہتے ہیں جیسے شافعی و احمد، یا مبطل کہتے ہیں جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ واللہ تعالی اعلم۔ وبه قال وكان ابن عمر يستحب اذا سلم الامام ان يسلم من خلفه. وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن حبان بن مالك قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من لم يرد السلام على الامام اكتفى بتسليم الصلاه. اگر کسی نے امام کو سلام کا جواب نہیں دیا اور تسلیم صلاۃ پر اکتفا کر لیا تو بس یہ کافی۔ اس ترجمے کے الباب کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیجیے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام کی نماز میں کئی بار سلام ہے۔ جمہور علماء میں ثلاثہ وغیرہ تو فرماتے ہیں 2 تسلیم، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے امام منفرد پر 1 تسلیم، مقتدی ہو اور 1 ہو تو 2 تسلیم، ایک دائیں طرف تسلیم صلاۃ
اور دوسری بائیں طرف امام کو سلام کیا جائے گا، اور اگر بائیں طرف کوئی اور بھی ہو تو پھر تیسرا سلام ہے۔ یہی مالکیت معروف ہے، لیکن قاضی ابن عربی تسلیمہ ثالثہ کو بدعت کہتے ہیں، اس لیے کہ احادیث متواترہ میں دو ہی سلام وارد ہوا۔ جو مالکیہ تسلیم امام کو قائل وہ کہتے ہیں حضرت ابن مسعود ابن عمر سے اسی طرح مقبول ہے، اور سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نرد علی الامام وان نتحاب وان یسلم بعضنا علی بعض، رواہ داؤد۔ اور جمہور علماء کی رائے کہ امام کے لیے مستقل سلام ضروری نہیں، تسلیمتین ہی میں مقصد حل ہو جاتا ہے۔ آدمی جب سلام پھیرے تو دائیں طرف کے لوگوں کی نیت کرے، بائیں طرف کے۔ اگر امام یمین پر ہوگا تو سلام میں داخل ہو جائے گا، یسار پر ہوگا تو اس میں داخل ہو جائے گا، اور بالکل سامنے ہوگا تو دونوں میں شامل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اکثر حضرات فرماتے ہیں تسلیمہ اولا واجب ہے، تسلیمہ ثانیہ واجب نہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں تسلیمہ ثانیہ بھی واجب ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ و احمد کے مذہب میں کے قول ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمہ سے کیا بیان کیا، اس میں 3 اقوال میں۔ حافظ ابن حجر تو کہتے ہیں بخاری نے تسلیمہ ثالثہ کے قائلین پر رد کیا، اور یہی نص ترجمہ من لم يرد علی الامام سے سمجھ میں آتا ہے۔ نمبر 2، علامہ ابن بطال کہتے ہیں جو لوگ تسلیمہ ثانیہ کے وجود کے قائل پر رد کیا۔ نمبر 3، حضرت گنگوہی فرماتے ہیں مقصد یہ ہے اگر دل میں کسی کو سلام کا خیال نہ ہو اور ویسے ہی آدمی نے نماز کا سلام پھیر دیا تو یہ کافی ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک ان اقوال سے پہلا ہی قول راجح ہے، اور وہی مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے الفاظ سے واضح ہے۔ یہ بات لکھ کے دیں۔ چلیے وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع وزعم انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مجد من کم کر ذرا، یہ بچوں مجھے آج سانس بہت پھولا، کھانسی بہت تھی، اور نیند بھی اس وقت بھی نہیں آئی، پتہ نہیں کتنی بار میری آنکھ کھلی، گننا بھی مشکل، 4 منٹ کے بعد پھر آنکھ کھل گئی، پھر لیٹا رہا۔ وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع وزعم انه یہ قصہ اس لیے نہیں سناتا ہوں کہ آپ لوگ قصہ سنیں، مطلب یہ ہے بھائی دعا کریں، کیا پتہ کس کی دعا سے اللہ پائے۔ کیا ہمیں جو ڈانٹ لیتے رہے چمارو تم بختو، اگر نہ ڈانٹوں تو تم لوگ مجھے کھا نہیں جاؤ گے، کم بختو، تھوڑا سا دیوار بھی تو لگاؤں گا۔ تم لوگ یاجوج ماجوج کمپنی کے ہو، جب تم سے کوئی پوچھے من انتم یا قوم تو کہہ دینا یجوجین مجوجین، تو تمہارا نام ہی لکھ دیا جائے گا ہؤلاء الماجوجیہ۔ یہ جو لندن کے لوگ ہیں، لندن کی قوم، یہ ماجوج کی اولاد ہیں، اور منگول یہ یاجوج کی اولاد ہیں۔ ہؤلاء الیواجیج و ہؤلاء المواجیج، یا لندنی جاہلین،
وہ چلا گیا لندن والا اٹھ کے، چلیے لندن بندن کہ جو کوئی آتا ہے اس کو سلوات سنا ہی دیتے ہیں، کیا سنا دیتے ہیں۔ ہادہ من الماجوجین، یاجوجی ہے کمبخت، اس کا چہرہ دیکھو یاجوجی ملتا ہے، رات میں یہ سوتا ہے وہاں، مر جاتا ہے، مرا رہتا ہے مرا رہتا ہے مرا رہتا ہے، صبح کو زندہ ہوتا ہے۔ اب میں الٹتا پلٹتا ہوں، اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، تھک جاتا ہوں۔ کئی بچوں کو بعض وقت یا آفتاب وغیرہ تھے تو ان کو جگا دیتا تھا، ان سے تھوڑی باتیں کر لیتا تھا۔ جب بہت پریشان ہو جاتا کبھی کہتا کہ بھائی چائے لاؤ پلاؤ، تو یہ آفتاب پارٹی کیا کہ 1:30 بج گئے، سمجھے کیا کہ 1:30 بج گئے ہیں، چائے پکائیں گے تو 2 بج جائیں گے، پھر آپ کے پیتے پیتے 2:30 بج جائیں گے، ساری رات گزر جائے گی، فائدہ کیا ہے، ہماری نیند خراب ہو جائے گی۔ مجبوری ہوتی تو کہہ دیتا نہیں پکا لو، اور اگر چل جانے والی بات ہوتی کہتا بس اچھا رہے۔ بچوں جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ ایک عالم تھے ہیں بھی زندہ، ان کو بیچاروں کو بڑی تکلیف تھی، تو ان کی اہلیہ جب تک زندہ تھی ان کو اللہ نے فہم بہت دیا، تو صحیح تھی اور خود بھی وہ صحیح تھی، تو وہ کہتے ہیں اچھا تم ذرا گھوم لو اور میں تمہارے لیے چائے پکا دوں۔ وہ تکلیف کی وجہ سے اپنی پاؤں کو پیٹتے تھے چارپائی پر، ہر آدمی کی تکلیف الگ ہے۔ تم لوگ بچوں اپنے سر کو پیٹا کرو کہ کس چیز سے ایک چھوٹی سی اینٹ رکھ لو، دھنک بس سر کو دھن لو، جب وہ روئی جیسا دھن جائے گا نا تو اس میں علم گھسا کرے گا۔ کیسے گھسے گا؟ مر جاؤ گے کیا گھسے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ علم کہے گا مردوں کے پاس کیا جائیں کہ آپ تو ہماری خیر خواہی کرتے ہی نہیں، ہاں ایسی خیر خواہی تو میرے بس کی ہے نہیں کہ تم کو دھوکہ دے دوں، تمہاری تعریف کر دوں اور تم کو غرور میں ڈال دوں اور برباد ہو جاؤ تم، یہ تو میں چاہتا نہیں۔ مثال میں کوئی رعایت کسی کی نہیں کر سکتا، اپنی نہیں کرتا تمہاری کرتا۔ تم تو اجنبی ہو، سوتیلے بیٹے سے بھی گئے گزرے، چلیے کہ ہم سوتیلے اور کیا، سوتیلے نہیں ہو بلکہ پورے تیلی ہو تم وقت ہو۔ چلو وزعم انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل مجد المجهر من ذل كانت في داره قال سمعت ابان بن مالك بن الانصاري يسمع احد بني سالم قال كنت اصلي لقوم بني سالم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني انكرت بصري وان السيول تحول بيني وبين مسجد قومي تحول۔ دیکھو بھائی امام الدنیا بولا، یہ رہتے رہتے کچھ نہ کچھ بول ہی دیتا ہے۔ وان السيول